بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے دین اسلامی بہن بھائیوں ماں بیٹو، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیاں اور نعمتوں سے نوازے، اس دنیا کی ہر پریشانی اور تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میرے پیاری دینی درس میں کے ممبر اور تشریف فرما جو ممبران ہیں میرے دینی درس کے، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ضرور کریں، کیونکہ اسلام کی وجہ سے، اسلام سے اگر آپ کو محبت ہے تو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تو نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر دیا جانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ حدیثوں میں اور قرآن کی بات میں، حدیث اور قرآن کی بات کو ایک جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور پھر مورخین کی اس زیادتی اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ زیادتی کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خود تھے بتانے کے لیے، انہوں نے جس بات کو انہوں نے بتایا ہے اس کو ہی ہم پکڑیں گے۔ جب آپ کا مزاج مبارک زیادہ بگڑ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بھائی برادر مکرم، مجھے بتا دو کہ زہر کس نے دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تو آپ اسے قتل کر دو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہاں، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تو اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو میں گمان ہے، یعنی مجھے یقین کی بات نہیں تھی کہ کس نے دیا، ایک گمان تھا۔ تو گمان کی بات پھر دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بات کر گئے اور ہم کو سبق دے گئے کہ ہم بھی اسی پکے مسلمان اگر ایماندار ہیں تو ہم بھی اسی بات کو جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے اسی کو پکڑیں، اسی بات پر اکتفا کریں کہ آپ نے فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا خدا اسی سے بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کہ اگر ہے میرا گمان، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مبتلا مصیبت ہو، تو اس کا معاملہ میں اللہ پر ہی رکھتا ہوں، کیونکہ اس چیز کو مجھے علم نہیں ہے۔ اس بات سے واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا میرا گمان ہے، مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کہتے یقین ہے تو بات تو یہ تھی، آپ نے کہا میرا جس پر گمان ہے اگر وہی ہے تو اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ ہی میرا بدلہ لے گا۔ تو یہ کیسی بات تھی؟ اور اگر میرا گمان صحیح نہ ہوا تو بات تو یہ ہے نا کہ میرا گمان صحیح نہ ہوا تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مبتلا مصیبت ہو۔ اے شہزادہ کونین، اے نبی کے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور العین، اے برادر حسین، آپ کی خاک پر قربان اور آپ کے پردہ پوشی پر نثار حسنین، اور اے عدل و انصاف کے بادشاہ، آپ کے عدل و انصاف پر سلام کہ زہر کے اثر سے جب یہ دیکھا عدل و انصاف اس وقت بھی تھا کہ زہر کے اثر سے دل و جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے ہیں، آنتیں کٹ کر باہر آ رہی ہیں اور زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، مگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا جس پر کہ آپ کو شک تھا۔ کیوں کہ شک کو کیسے ہی یقین میں آپ سبق دے گئے ہمیں کہ شک کو یقین میں ہم نہیں لا سکتے، تو ایسے سبق آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے سبقوں کو پکڑیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ جب انہوں نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا تو پھر 1300 سال کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ وہ حضرت جادہ کا تعین کرے؟ اس حقیقت کے پیش نظر اب میں حضرت جادہ پر الزام لگانے والے مورخین اور دوسرے مصنفین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس تاریخی افسانے کی بنا پر اگر حضرت جادہ واقعی اس فعل مذموم کی ذمہ دار ہیں تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امامین کے صاحبزادوں کو جادہ کی ظاہر خورانی کا کوئی ثبوت ملا؟ اور اگر ملا تو کیا انہوں نے اس پر کوئی شرعی حد لگائی یا قصاص کا مطالبہ کیا یا کوئی اور سزا دی؟ اور اگر ان میں کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے تو ایسی پیش کردہ باتوں کو تو اپنی کتابوں سے جادہ کا نام کیوں لیا گیا تو مٹا دو۔ کیوں کرتے ہو ایسے باتیں جو ایسی ہیں؟ الغرض ظاہر کے اثر سے آپ کو اسحال کب لاحق ہو گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق جگر کے 70 ٹکڑے کٹ۔ اب یہ 70 ٹکڑے جو خود آپ حسین اور آپ کے اہل عیال نے دیکھے اور انہوں نے بتائے اور وہی لکھ رہے ہیں کہ 70 ٹکڑے گرے، بےتابی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی اور طبیعت بگڑتی گئی، پیشانی پر آثار حزن و ملال پیدا ہونے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی جان آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا ہولناک منظر ہے کہ بھائی جان آپ تو اتنے بہادر ہیں اور بات بھی آپ شک کی بنا پر کسی کو مصیبت پر میں بھی نہیں ڈال سکتے، تو آپ کو بے قراری کون سی ہے؟ وہ تو بھائی جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ تو مجھے بتا دو کون سی ایسی بے قراری ہے جو آپ کو اتنا بے چین کر رہی ہے؟ تو اس وقت میں آپ نے فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا منظر ہولناک منظر ہے اور تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھ رہا ہوں۔ علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ رہا ہوں،
اور بہن زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین، اے میرے بھائی، میدان کربلا میں ثابت قدم رہنا اور نانا مصطفیٰ کی شریعت کے دامن کو داغدار نہ ہونے دینا۔ حضرت شبیر نے عرض کی، بھائی جان فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اب کیا حالت ہے؟ فرمایا، اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ دیکھو نانا مصطفیٰ، بابا شیر خدا اور اماں حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت مجھے بلا رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرا لخت جگر قاسم ہے، اس کا ہاتھ تھام لو۔ اے میرے بھائی، اس کا ہاتھ تھام لو، اسے اپنے پاس رکھنا۔ اور سنو، ایک دن میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ مجھے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے، تو انہوں نے خوشی سے منظور کر لیا تھا۔ تو اس وقت میری روح جب پرواز کر جائے تو جنازہ تیار ہو جائے تو نانا جان کے روضہ اقدس پر لے جانا اور جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اجازت لے لینا۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو نانائے پاک کے روضے میں دفن کرنا، اور اگر کسی فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو پھر تکرار کسی سے نہ کرنا اور مجھے چپ چاپ جنت البقیع میں اماں جان کے پہلو میں دفن کر دینا۔ تو سبت پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیتیں کر رہے تھے کہ شدید درد کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی قے شروع ہو گئی، اور تشت لایا گیا تو قے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلنے لگے۔ پھر آپ کی طبیعت بگڑ گئی، اور پھر شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طائرہ روح آشیانہ قدس کی طرح پرواز کر گیا، اور پھر تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے نانا پاک کا حجرہ ہے، اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دفن ہونے کا ان کے سوا اور کسی کو حق ہو سکتا ہے؟ مگر مروان نے فساد کرنا چاہا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی ہتھیار بند ہو گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے بھائی حسن، آپ حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی حسن کی وصیت یاد دلائی تو آپ خاموش ہو گئے کہ آپ کے بھائی نے کیا کہا تھا۔ تو اس صدمہ میں آپ کو وصیت یاد دلائی حضرت ابو ہریرہ نے۔ مروان نے فساد کھڑا کیا اور حضرت ابو ہریرہ نے وصیت یاد دلائی کہ آپ کو بھائی کی کیا وصیت تھی کہ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں خاتون جنت کے پہلو میں دفن کیا گیا۔